أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 100. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی. پہلی بات یہ ہے، پیچھے سے بات آ رہی تھی نا ہجرت کرنے کی. ہجرت کیا چیز ہے؟ ہجرت کا ورڈ میننگ ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ کے دین پر اگر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ جگہ صرف اور صرف اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا ملک اللہ کے لیے چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اسے اپنے دین کو پریکٹس کرنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری آزادی. اس کو ہجرت کہتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو اس سے پہلے بات آئی تھی کہ جو لوگ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں سوسائٹی کی وجہ سے، تو جہنم میں جائیں گے. الا المستضعفین من الرجال والنساء. ایکسیپشن کس کا ہے؟ جو آیت نمبر 98 اور 99 میں کہا کہ سوائے وہ مرد جو یا تو اتنے بوڑھے ہوں کہ چل نہیں سکتے، یا اتنے کمزور ہوں، بیمار ہوں کہ جا نہیں سکتے، وہ اگر اس سوسائٹی میں ہے تو ان کے لیے ایکسیپشن ہے. اور والنسائی، عورتیں، والبلدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، جو نہ کوئی تدبیر اور پلاننگ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ ان کو مل سکتا ہے. ان کے لیے ایکسیپشن ہے. ایکسیپٹ فار دوز oppressed men and women and children who cannot devise a plan nor they are directed to a way. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. یہ 3 کیٹیگری ایسی ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. For those it is expected that Allah will pardon them. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. اللہ از ایور forgiving and ایور pardoning. اب یہ جو 100 نمبر آیت ہے اس میں 2 بہت پاورفل باتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ملے گا؟ سوال یہ ہوتا نا، اگر میں خدا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دوں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا اس، اور دیکھنا کہ یہ وعدہ پورا کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات اور کسی کی ہو سکتی ہے کیا؟ وَمَنْ يُهَاجِرْ، جو اپنا گھر، شہر، کنٹری چھوڑ دے گا، کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اور کوئی مطلب، کوئی غرض، کوئی انٹینشن نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یجد فی الارض، وہ زمین میں، دنیا میں پائے گا کیا؟ مراغمن کثیرن، بہت سے رہنے کی جگہ، 1 2 نہیں، رہنے کی، پناہ کی، شیلٹر کی، آلٹرنیٹو لوکیشنز بہت سارے پائے گا. اور دوسرا کیا وعدہ ہے؟
वसाअह अबंडेंस, भरमार, प्रचुरता, जिसको बोलते हैं ना बहुत ज्यादा, जाती। दो वर्ड आते हैं अरबी में, एक होता है वसी, वसी का माना होता है बहुत बड़ा, वाइड, और एक होता है ज़य्यक, तंग, तंग जगह। अल्लाह ताला बोलता है हर चीज में अल्लाह ताला, यहाँ ये नहीं बताया किस चीज में अल्लाह ताला जाती देगा, हर चीज में, पावर में, पैसे में, फेम में, शोहरत में, इज्जत में, हर चीज में अल्लाह ताला ज्यादा देगा। अब ये आयत अगेन अल्लाह ताला के इस किताब के, कुरान के अल्लाह ताला की तरफ से होने का एक और प्रूफ और सबूत है। कैसे? मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, सहाबा जब थे, तो उनकी क्या हालत थी? जमीन तंग थी उन पर। निकलते थे तो घर से निकलते तो डरते थे, कौन गाली देगा, कौन मार देगा, कौन मर्डर कर देगा, है ना। अच्छा, मक्के में उनके मारने की प्लानिंग रोज रोज बनती थी, लेकिन जब अल्लाह के लिए उन्होंने मक्का छोड़ा, हालांकि छोड़ना आसान नहीं होता, बरसों से इंसान रह रहा, पूरा एक सेटअप है, बिजनेस है, घर है, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और बड़ा सवाल पैदा होता है कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या होगा, क्लाइमेट सेट होगा कि नहीं, रहने की जगह कहाँ हो, खाएंगे कहाँ से, है ना। लेकिन सब इग्नोर करके अगर छोड़ के चला जाता है आदमी तो क्या होता है? अब आप देखिए, अल्लाह ताला ने क्या बोला कि रहने की बहुत सारी जगह उसको मिलेगी। तो इधर से अबू बकर सिद्दीक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, किस हाल में निकले थे? जान बचाने के लिए। 100 ऊंट का इनाम रखा गया था कि जो भी अबू बकर को या मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ के लाएगा उसको कितने ऊंट दिए जाएंगे? 100 ऊंट। 100 ऊंट मतलब 1 करोड़ रुपए आज के दौर में, मोस्ट वांटेड। लेकिन आप जब अल्लाह के लिए छोड़ करके मदीना गए तो वहां कैसा वेलकम हुआ है? किंग की तरह पहले दिन से आपके सर पर बादशाहत और किंगडम का ताज रख दिया गया, आप बादशाह बन करके मदीना में एंटर हुए। अल्लाह ताला ने ज्यादा जगह दी कि नहीं? और हर शख्स ये चाहता था, हर शख्स ये चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मेहमान बने। करीब था कि जंग हो जाती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ये ऊँटनी को छोड़ दो, जहां बैठ जाएगी वहीं पे मैं रहूंगा। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में थे उनके फॉलोअर्स कितने थे? 125 लास्ट तक, 13 साल की मेहनत में 125। और मदीने गए तो कितने मिले? आज 2 बिलियन है, 2 अरब। ये हिजरत की बरकत है। तीसरे नंबर पे क्या हुआ? अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह तबारक व ताला रहने की बहुत सारी जगह देगा। 7 साल के बाद वो मक्का भी क्या हुआ? जिससे भगाया गया था, मारा गया था, और जिसे छोड़ करके गए थे वो भी आपके कंट्रोल में आया कि नहीं आया? फिर उनके साथियों के देखिए, अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर, कितनी बड़ी दुनिया उन्होंने फतह कर ली। 22 लाख स्क्वायर मील दुनिया पर किसी ने इतने बड़े हिस्से पर कभी रूल नहीं किया जितना हजरत उमर ने किया। वो कौन थे? अबू बकर कौन थे? अल्लाह ने यह वादा किया ना कि बहुत ज्यादा देगा। अबू बकर एक छोटे से कबीले के रिस्पेक्टेड आदमी थे, बस इतना, एक नॉर्मल बिजनेसमैन थे। उमर कौन थे? कहते हैं कि मैं अपने बाप के ऊंट चराया करता था मक्के में। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा दिया? पूरा अरब नहीं बल्कि 2 सुपर पावर को तोड़ करके खत्म कर दिया। और हजरत उमर कहते थे कि उमर वो दिन भी याद कर
جب تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تمہارا باپ تجھے مارتا تھا کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتا، اور آج حالت یہ ہے کہ تیرے اور اللہ کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں. یعنی اتنا پاورفل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. کیا کہا؟ مراغمن کثیرن وسع، پاور بھی دیا، پیسہ بھی دیا، فیم بھی دیا، عزت بھی دی، ہر چیز دیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہمارے لیے بھی وعدہ ہے. اچھا یہاں تو گھر چھوڑنے کی بات ہے. کوئی بھی چیز انسان چھوڑے اللہ کے لیے. کوئی گناہ کر رہا ہے، مثلا کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی گناہ، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرمائے گا. جیسے صحابہ کرام نے جب مکہ چھوڑا تو پورا عرب دے دیا، اسی طرح تم کچھ بھی چھوڑے گے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے. اب ایک دوسرا سوال پیدا ہوا. کچھ لوگ مکے سے نکلے، راستے میں جا کے مر گئے. لوگ کہنے لگے کہ اوہو بیچارے کا اجر ثواب جو ہے نا ختم ہو گیا، لوٹ گیا، ملا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکل گیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، کس لیے؟ مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے. کوئی اور انٹینشن نہیں تھا، اللہ رسول کی رضا کے لیے نکل گیا، خوشی کے. ثم یدرکہ الموت، پھر اسے کیا ہو گئی؟ راستے میں کیا ہو گئی؟ موت آ گئی. تو اس کا کیا ہوگا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کو مہاجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسٹیٹس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا. قیامت کے دن وہ مہاجرین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے، انکنڈیشنل لو کرتا ہے، اور ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے ریڈی رہتا ہے. وہ واقعہ یاد ہے؟ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے وہ واقعہ. ایک آدمی نے قتل 99 مرڈر کیے تھے. پوچھا میری غلطی معاف ہوگی کہ نہیں؟ ایک جاہل مولوی صاحب تھے، انہوں نے بول دیا نہیں، ان کو بھی اڑا دیا، 100 سنچری مار دیا. پھر پوچھا میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو ایک اچھے عالم تھے، انہوں نے کہا اس لیے ہر عالم سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے. ہر سرٹیفائیڈ آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا امیر صاحب نہیں ہوتا. یہاں جس کو بھی سنیے امیر صاحب، تو کہا کہ کیوں نہیں، کون تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آ سکتا ہے جی، لیکن ایک کنڈیشن ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ہجرت کر جاؤ، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں پہ تم رہتے ہو برے لوگوں کے ساتھ. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم دن بھر کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیشہ غلطی میں ہی رہیں گے. امیڈیٹلی اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے سزا دے گا. چھوڑ دیا، راستے میں گیا، موت آ گئی. اب جنت جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ زمین کو ماپو. غفور اور رحیمہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا؟ انکنڈیشنل لو کرنے والا ہے. اتنا ایک مرڈر کتنا بڑا گناہ ہے معلوم؟ پورے انسانیت کو، ہیومینٹی کو مارنے کے برابر. 99 قتل کیے، لیکن معافی مانگنے کے لیے خالی چل پڑا، نیکی نہیں کی تھی ابھی ایک بھی، بس دل میں تڑپ تھی کہ میرا خدا مجھے کیا کر دے، معاف کر دے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین ناپو، جدھر زیادہ ہے، جدھر کی دوری کم ہے وہاں کے فرشتے بھیجو. تو ناپا گیا تو جدھر جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اور ایک حدیث میں کہ اس زمین سے کہا اللہ تعالیٰ نے، ادھر کی زمین سے، کہ تو سکڑ جا، شرنک ہو جا. وہ زمین کم ہو گئی اور جنت کے فرشتے اس کو لے گئے. تو یہ ہے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمایا. Whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many alternative locations and abundance. And whoever leaves his home as a migrant to Allah and His Messenger, then death overtakes him. His reward has already become incumbent upon Allah,
and Allah is ever forgiving and ever merciful. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی چیز اللہ اور ہمارے بیچ میں بیریئر بنے، بغیر سوچے اس بیریئر کو توڑ دینا، چاہے وہ بچے ہو، بیوی ہو، فیملی ہو، ملک ہو، شہر ہو، کنٹری ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں آنے دینا، کیونکہ اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔